کل یہ خبر ڈیولپ ہوئی، آج انہوں نے سرٹیفائی بھی کر دیا جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے توثیق کی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو لوگ ناقد ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کو اپنی پارٹی میں کوئی لوگ نہیں ملے اور وہاں پہ بہت گروپ بندی تھی، اس لیے انہوں نے دوسری پارٹی کے سربراہ کو لے کر دیا۔ لیکن جو پولیٹیکل کین ذرا باریکی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ ایک زبردست ٹیکٹیکل موو بھی ہے، کیونکہ سعد علی خان صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمہارا کپتان سینہ تانے کھڑا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کھڑے رہو، اور سعد کا یہ ظلم کی رات ختم ہو جائے گی۔ مگر ایک دوسرے شخص کو لگا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا یہ ایک آلیو برانچ آفر کی ہے گورنمنٹ کو کہ ٹھیک ہے اب ڈائیلاگ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کچھ دن پہلے ان کا ٹویٹ بھی آیا تھا اچکزئی صاحب کا، جہاں انہوں نے کہا میں التجا کرتا ہوں سب سے، پولیٹیشین سے، اور خاص طور پہ کہا یہ 4 پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی، جے یو آئی ایف، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان کو کچھ کم از کم کچھ نکات پہ اگری کرنا چاہیے اور پھر ہم جا کے ادارے سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک آلیو برانچ ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، آج بڑی امپورٹنٹ ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوائزر ٹو پی ایم پولیٹیکل پبلک افیئرس، اور جلد ہی انشاءاللہ یہ سینیٹر بھی ہو جائیں گے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب پہلے تو یہ میں بھی آتا ہوں، یہ اچکزئی صاحب پہ بڑا آپ سے امپورٹنٹ اس پہ مجھے ویو پوائنٹ چاہیے، لیکن کل آپ نے لاہور میں بڑی زبردست ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ نے ایک بار پھر تعلقہ بات چیت کی، آپ نے آفر دی، کیرٹ بھی آپ نے دی، پھر آپ نے سٹک بھی دی کہ یہ 2 سال سے جو یہ اپنی غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے۔ میں نے وہ آپ کا بلا بیان سنایا سلمان اکرم راجہ صاحب کو کل اپنے شو میں، انہوں نے بھی ایک جواب دیا۔ میں چاہ رہا ہوں آپ اپنی بھی بات تھوڑی سی سن لیں، تھوڑی سی ان کی سن لیں، پھر میں آپ سے ایک جواب چاہوں گا اس پہ۔ پرائم منسٹر صاحب نے میثاق کے استحکام کا نام دیتے ہوئے 14 اگست کو یوم آزادی پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں میثاق کے استحکام کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے۔ جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے آ رہے ہیں اور پچھلے 15 سال سے 2011 سے جنہوں نے نفرت کی سیاست کی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے، قوم نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ نفرت کی سیاست سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا اور انہیں بھی کچھ نہیں ملا، اور نفرت کی سیاست سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو اسی صورت میں ملے گا کہ جب سب پولیٹیکل فورسز، سیاستدان، سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گی۔ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈلاگ سے نہیں آگے بڑھتی۔ ہم آج بھی جو ہے وہ بیٹھنے کو اور بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تو بھی اس کی ذمہ داری بھی جو ہے اسی پہ ہو۔ ڈائیلاگ جو ہے وہ امنگ پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز ہونے ہیں، یہ کوئی مین ٹو مین تو ہونے نہیں ہے، یہ کسی کے نام کی بات نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پھر لاہور میں کہا، انہوں نے کہا یار ہم تیار ہیں، بات کریں ہمارے سے آ کے، اور آپ لوگ ہی نہیں بات کرتے۔ وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے یہ کہا آپ کو بھی میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں، میں اسپیکر کے آفس میں آ جاؤں گا، لیکن آپ لوگ اب نہیں کرتے۔ پہلے آپ ایک چھوٹا سا قدم تو اٹھائیے نا۔ 15 ہفتے ہو گئے ہیں میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ایک دفعہ بھی ہائی کورٹ کے حکم مطابق ملاقات نہیں ہونے دی گئی، تو آپ کی ملاقاتیں تو ہونے دیں، اس پہ تو آپ عمل کرنا شروع کیجئے۔ کھائیے کہ آپ میں اتنا تو اختیار ہے کہ آپ ایک ہائی کورٹ کا حکم جو قانون کے مطابق ہے اس پر عمل کرا سکتے ہیں، تو پھر آگے بڑھیں گے۔ 4 ہفتوں سے کسی بھی بہن کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، ایسے میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ اگر آپ اتنے مجبور ہیں یا آپ کی نیت نہیں ہے کہ خان صاحب کو موقع دیا جائے اپنے خاندان سے، وکلاء سے، رفقا سے بات کرنے کا، تو پھر آپ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہیں، ہمیں یہی نتیجہ اخذ کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ یہ قدم اگر اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر خان صاحب سے مشاورت ہوگی، جو خان صاحب کا حتمی حکم ہوگا اس پہ عمل ہوگا اور بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اس وقت تو ایک بند دیوار کھڑی کر دی گئی ہے ہمارے سامنے۔ رانا صاحب بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک دفعہ لیڈرشپ کو مل لینے دیں، ہم ان سے ڈسکس کر لیں، ہدایات لے لیں، پھر کوئی بات شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو کوئی بہت بڑی وہ چیز نہیں مانگ رہے آپ سے، وہ تو ہدایات لینا چاہتے ہیں اپنے لیڈر سے۔ دیکھیں مالک صاحب، مجھے ان کو مشورہ دینے جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی میرا یہ اختیار ہے کہ میں ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کروں۔
لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو اس طرح کی بات کر کے اتنا چھوٹا نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ یہ کون سی بات ہے کہ اگر بالفرض اگر ملاقات نہیں بھی ہو رہی تو اس طرح سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ دہائی دینا، یہ ایک سیاسی ورکر، ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی لیڈر کو میں نہیں سمجھتا کہ زیب دیتا ہے یا اس کے لیے مناسب ہے۔ یہ وقت ہم پہ بھی گزرا ہے، بہت سارے ہمارے قائدین پہ، لیڈروں پہ گزرا ہے۔ میں خود 6-7 ماہ جو ہے سوائے اپنی فیملی کے اور 2 وکلا تھے ان کے علاوہ میں کسی بندے کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ پاکستان نہیں مل سکا۔ تو اس بات کو اس انداز میں کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی کمزوری اور یہ ایک پولیٹیکل آدمی کے جو ہے نا یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ رانا صاحب اگر آپ یہ آئیں بیٹھیں، اگر بیٹھ کے اگر بات انہوں نے شروع کرنی ہے یہیں سے شروع کرنی ہے، نہیں سن لیں، اگر مسئلہ صرف ملاقات کا ہی ہے، نہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہے، نہ کوئی جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی استحکام پاکستان کا، نہ کوئی میثاق استحکام کا، تو چلو ٹھیک ہے یہی بات کر لیں، آئیں اور آگے ملاقات پہ کے اوپر ہی بات کر لیں۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک بار ہی ملنے دیں، ہمیں ان سے یہ اجازت بھی لینی ہے کہ ہم باقاعدہ مذاکرات میں آئیں یا نہ آئیں، اور اگر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں تو پھر اس کے مطابق انہوں نے ہدایات بھی لینی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بیسکلی جو میں سمجھاؤں بڑا کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے ان سے مل کے ان کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ تو کوئی اتنا ناجائز مطالبہ نہیں ہے کہ یہ اس کو کوئی ضد بنا لے، اور وہ تو کمزور حالت میں ہیں، ان کی پارٹی تتر بتر ہوئی بھی ہے، ان کے لوگ ڈسکوالیفائی ہر دوسرے دن ہو رہے ہیں۔ نہیں مالک صاحب، میں دوسرے جو ہے وہ یعنی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، باقی میں بالکل اس کے حق میں ہوں، ملاقات ان کی ہونی چاہیے، اور ہمارے ساتھ تو خیر انہوں نے کبھی بات نہیں کی، اور ویسے بھی خان صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، ہی از ناٹ ان دی کسٹڈی آف اپنا جو ہے وہ گورنمنٹ، نار دا فیڈرل گورنمنٹ اور دا پروونشل گورنمنٹ، ہی از کنوکٹ پرسن اینڈ ہی از ان کسٹڈی آف جوڈیشل کسٹڈی میں ہے وہ، اور ان کی ملاقات، ان کی سہولتیں، ان کو کون سی چیز ملنی چاہیے کون سی نہیں ملنی چاہیے، وہ باقاعدہ جوڈیشل ریگولیشن ہے، اور باقاعدہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے ہر ہفتے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوڈیشل لاک اپ کو جا کے چیک کرے، اسی لیے چیک کرے کیونکہ یہ لوگ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے ہیں جو کنوکٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو بھی وہاں پہ سہولتیں حاصل کی ہیں وہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹروینشن ہے، وہاں پہ انہوں نے درخواست دی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور وہاں پہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں اس کے مطابق امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، ملاقات کا معاملہ ہو یا کسی اور سہولت کا، تو یہ ہائی کورٹ جا کے کیوں نہیں اپلیکیشن دیتے؟